حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک برگزیدہ ولی گزرے ہیں۔ ایک دن آپ کسی بت کدے میں گئے، وہاں آپ کی زبان پر تسبیح اور تقدیس اور تمہید الہی جاری تھی۔ ایک بت پرست راہب نے آپ سے کہا، اے محمدی، میں تم سے کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان کے جواب تم نے دے دیے تو ہم تیرے تابع ہو جائیں گے، اگر تم جواب دینے سے عاجز ہو گئے تو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ حضرت نے فرمایا، منظور ہے، جو چاہے پوچھ لو، میں جواب ضرور دوں گا۔ چنانچہ راہبان نے سوالات شروع کیے اور پوچھنے لگے، وہ ایک چیز کیا ہے جس جیسی دوسری کوئی چیز نہیں؟ وہ دو کیا ہے جن کا تیسرا نہیں؟ وہ تین کیا ہے جن کے ساتھ چوتھا نہیں؟ وہ چار کیا ہے جن کے ساتھ پانچواں کوئی نہیں؟ وہ پانچ کیا ہے جن کے ساتھ چھٹا نہیں؟ وہ چھ کیا ہیں جن کے ساتھ ساتواں نہیں؟ وہ سات کیا ہیں جن کے ساتھ آٹھواں نہیں؟ وہ آٹھ کیا ہیں جن کے ساتھ نوواں نہیں؟ وہ نو کیا ہیں جن کے ساتھ دسواں نہیں؟ اور وہ دس کیا ہیں جو کامل ہے؟ اور 11 کیا ہیں جن کے ساتھ 12واں نہیں؟ وہ 12 کیا ہیں جن کے ساتھ 13واں نہیں؟ وہ 13 کیا ہیں جن کے ساتھ 14 نہیں؟ جب راہب یہ سوال کر چکا تو حضرت بایزید نے پوچھا کہ کوئی اور سوال بھی باقی ہے؟ راہب نے جواب دیا، نہیں۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اگر میں نے جواب ان سوالات کے دے دیے تو تم اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ تب سب نے اقرار کر کے کہا کہ ایمان لے آئیں گے۔ پس حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اللہ تو گواہ ہے اس بات کا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ لو سن لو اپنے سوالوں کے جواب۔ جو سوال کیا تم نے کہ وہ ایک کیا ہے جس جیسا دوسرا نہیں، پس وہ اللہ ہے، اور جو دو ہیں تیسرا ان کے ساتھ نہیں، وہ رات اور دن ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ اور جو تین ہیں چوتھا ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش، کرسی اور قلم ہے۔ اور جو چار ہیں پانچواں ان کے ساتھ نہیں، وہ چار کتابیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید ہیں۔ اور جو پانچ ہیں چھٹا ان کے ساتھ نہیں، وہ 5 فرض نماز 5 وقتہ ہے جو تمام مسلمان مرد اور عورتوں پر فرض ہیں۔ اور جو 6 ہیں ساتواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 6 دن ہیں جن کی بارے میں اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے 6 دن میں پیدا کیا، سورہ قاف آیت 38۔ اور جو 7 ہیں آٹھواں ان کے ساتھ نہیں، وہ 7 آسمان ہیں، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، سورہ ملک آیت نمبر 3۔ اور جو 8 ہیں 9 ان کے ساتھ نہیں، وہ عرش عظیم کے اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا، اور عرش الہی کو اپنے اوپر اس دن 8 فرشتے اٹھائیں گے، سورہ حاقہ آیت نمبر 17۔ اور جو 9 ہیں 10واں ان کے ساتھ نہیں، وہ 9 آدمیوں کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے اس کی خبر دی کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، اس شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، سورہ نمل آیت نمبر 48۔ اور جو 10 کاملہ کا سوال ہے وہ 10 فرائض ہیں جو مکہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں ہوں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، پھر جو نہ پائے تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب تم لوٹو، یہ 10 پورے ہو گئے، سورہ بقرہ آیت 196۔ اور جو 11 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور جو 12 ہیں وہ 12 مہینے سال کے ہیں، اور جو 13 ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب ہے جسے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، اے والد، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، سورہ یوسف آیت نمبر 4۔ حضرت بایزید کا جواب سنتے ہی سب لوگوں کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، اور اسی وقت سب کے سب دین اسلام پر ایمان لے آئے۔ آپ اس بت خانے سے نکل گئے، تمام زنار توڑ دیے گئے اور ہر بت گرا دیے گئے، اس جگہ ایک عظیم مسجد بنا دیا گیا۔